اللہ تعالیٰ جتنے پیارے چلے گئے ہمارے یا آپ کے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت بے حساب فرمائے، اور مجھ جیسے نالائق کو نیک بن کر ان پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ بھجوانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کا باب بند ہو گیا، اولاد پوتے وغیرہ جو نیکیاں کریں گے وہ ان کے پاس جائیں گی۔ بابا کے انتقال پچھلے بار 15 رمضان کی رات کو ہوا تھا۔ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہ نے فون کیا، کہا بھائی رمضان شریف میں انتقال ہوا ہے، کیا تعزیت کریں؟ سیدھا آسمان پر گئے جنت میں۔ پھر حضرت والا کی ایک بات حضرت نے جو بتائی تھی مجھے والدہ کے انتقال پر، پھر حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے بابا کے انتقال پہ بات بتائی، وہ میں ملا کر بتا رہا ہوں کہ کتنا بھی نیک آدمی جائے اللہ کے پاس، کتنا بھی نیک آدمی اللہ کے پاس جائے، اللہ کی عظمتوں کے سامنے اس کے پاس مال پانی نہیں ہے۔ کتنا روزہ رکھا ہو، بیانات کیے ہوں، حج عمرے کیے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے شاگرد ہوں، لیکن اللہ کی عظمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا بابا جو نا 15 رمضان کو انتقال ہوا، اب بابا کی نیکیاں وہاں رک گئی، صدقہ جاریہ کی بات الگ ہے۔ اب ہم اولاد کا فرض بنتا ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کمینے پن اور بدماشیاں چھوڑ کر تقوی اختیار کروں، اللہ سے معافی مانگوں، بے حیائی یہ کام نہ کروں، گندی فلمیں، کارٹون، رات جاگنا، بک بک، ایک زبان کے 20 گناہ ہیں۔ جتنی کتابوں کے میں نے نام گنائے ہیں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، سب کتابوں میں رمضان شریف کے بارے میں لکھا ہے کہ آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اور زبان کے 20 گناہ ہیں۔ اب سنیے آپ، یہ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب نے فرمایا کہ ایک تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف فرما دیں، میرے جو چلے گئے ان کو معاف فرما دیں، میں والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے کتنا بھی ہو جائے، مجھے معاف فرما دیں۔ نمبر 2، اس دعا کی تعلیم اپنے دل کو سمجھانا ہے، دن میں کم از کم 2-3 بار، رب ارحمہما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، زندہ کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ جس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوتا ہے وہ کہے گا کہ اس طرح ہونا چاہیے، نعوذ باللہ اپنے ایمان کو کھوٹا کرے گا کہ اللہ مجھے اپنے والدین کو پالنے کی توفیق عطا فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا۔ فرماتے تھے بیوقوف تو کیا پالے گا، پالنے کا وقت تو وہ تھا، اگر وہ ہمارے پیشاب پخانہ صاف نہ کرتے تو جسم سڑ جاتے، ایجوکیشن کو تو چھوڑو، شادی تو چھوڑو، کوئی قریب بھی نہیں آنے دیتا، تو کیا پالے گا؟ تو پالنے کا وقت وہ ہے جب ماں نے دودھ کی پہلا قطرہ پلایا ہے، جب ہمیں ہوش نہیں تھا، جب ماں باپ ہمارے پیٹ کو دیکھتے تھے کہ سانس چل رہا ہے، ہاں زندہ ہے، ہم کیا بیمار ہوتے تھے، ماں باپ بیمار ہوتے تھے۔ ایک اللہ سے معافی مانگیں گے، ایک اس دعا کی پابندی کریں گے زندہ کے لیے بھی۔ آپ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم بھول جائیں گے اپنا ماں کا دودھ پلانا، راتوں کو جاگنا، ہمارے لیے رونا تڑپنا۔ بوڑھے ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں، دروازے کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم اپنی عیاشیوں کے بعد آتے ہیں، کبھی آتے بھی نہیں ہیں، کبھی آتے ہیں السلام علیکم، سر میں چکر آ رہا ہے، سر میں چکر آ رہا ہے، تو کوئی عمل سے ہے کیا؟ حالانکہ حدیث پاک کی دعا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اپنے والدین کو جو محبت سے ایک نظر دیکھ لے، حج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے، حج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں آؤ تھکے ہوئے ہو، ماں باپ کو دیکھو اور کہو میں نے حج مقبول نفلی کا ثواب لے لیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں؟ کیا بھائی جاؤ بیٹا، لیکن خوش کتنے ہوں گے؟ نیک بی بی وہ کہے گی سرتاج کیا ہوا، ماں باپ سے ملے؟ نہیں آج میں تھکا ہوا ہوں، نہیں ملا۔ ارے میں تو آپ کی وجہ سے نہیں ملی، چلو چلو ہم مل کر آتے ہیں۔ یہ کہاں ہے تربیتیں؟ اب پہلے گھر کے اندر جیسے میں بابا حاجی کی مثال دے رہا ہوں، دادی کی مثال دے رہا ہوں، بابا کی مثال دیتا ہوں، گھر میں آئے نانی کی مثال الگ، تو قرآن پاک کھلا ہوا ہے، جب جہاں نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دادی اماں نانی اماں دونوں کو اتنا بڑا نماز کا نشان تھا۔ عورتوں میں ہوتا ہے کیا نشان؟ نماز کا اتنا بڑا نشان تھا، اور سب مل کر کھانا کھانا، ہنسی مزاح، ساتھ بیٹھے رہنا۔ اب کوئی لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہے، کوئی ٹیب پر بیٹھا ہے، کوئی کارٹون پہ بیٹھا ہے، کوئی ننگی فلم پر بیٹھا ہے، کوئی لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، کوئی لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، ویڈیو گیم میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں کارٹون میں پھنسے ہوئے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، سارا دن سو رہے ہیں۔ یہ جناب روزہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، ٹائم فیل ہو رہا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔
تو ایک ہم معافی مانگیں گے، دوسرا ہم یہ دعا پڑھیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تیسرا پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے. آج دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، ابا کے لیے، اماں کے لیے کتنا الحمدللہ. حضرت نے فرمایا میاں پہلے تو اپنی گردن پکڑ لو، بس ختم، تینوں کل پڑھنے ہی پڑھنے ہیں ماں باپ کے لیے، قرآن پاک کا ثواب مل جائے، سستی وستی نہ ہو. باقی آج تلاوت کی، اللہ اس کا ثواب عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب جب کریں گے تو بیچ میں کسی کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ پریزیڈنٹ کو اگر کوئی گفٹ کرتا ہے تو چپراسی کو ساتھ نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے دنیا کے بادشاہ بھی کیا بیچتے ہیں. آج 3 رکوع پڑھ لیے، فرض کریں اے اللہ سے قبول فرما کے ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. ایک رکوع پڑھ لیا، اے اللہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ثواب عطا فرما. جب بیٹوں کا ثواب بیٹیوں کا ثواب پہنچے گا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں کتنا خوش ہوں گی کہ ہمارے بچوں نے میں نہیں بلایا. بک بک کے لیے اتنا ٹائم ہے، باقی اس کی فکر ہی نہیں. ماں باپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے تو کہاں سے آگے اس کے سارے ثواب ہوگا. پکا حضرت نے فرمایا ایک صبح کا یا ایک شام کا، تینوں کل صبح و شام پڑھ کر صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر ماں باپ کو، اس کے بعد کبھی پڑھ کر دادا دادی نانا نانی. وہ اتنا خوش ہوں گے جب پارسل چلے آئیں گے، وہ تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے یا اللہ، آپ کے بیٹے نے، تمہارے بیٹے نے قرآن پاک ختم کیا ہے، تمہارے بیٹے نے آج نیکی کی ہے ماشاءاللہ. خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے گا معاملہ تو سوچو، یہ عشق محبت کی باتیں بھائی، کہ اللہ سمجھائے دل کے اندر تو کام بنتا ہے. پھر کچھ نقد صدقہ جاریہ کرنا والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، نانا نانی کے لیے، سب کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اور صدقے کے لیے قید نہیں، وہاں ایک قید ہے بس، اخلاص، ریا نہ ہو. 25 روپے صدقے کے ڈبے میں ڈال دیے، جہاں آپ کا دل چاہے. ہمارے ڈبے کو بھول جاؤ، جہاں آپ کا دل چاہے. اور اے اللہ اس کو قبول فرما، اس کا ثواب والدین کو عطا فرما. مسجد میں لگ گئے. اخلاص کے 10 روپے، ریا کے 10 لاکھ پر بھاری ہیں. یہ ہم تو، ہمارے یہاں پیٹی نہیں چلتی، نہ رومال چلتا ہے، نہ جھولی چلتی ہے. یہ باکسے بھی اس لیے رکھیں گے کسی کو 10 روپے دینا ہے مسجد کے لیے، اس کو جھجک ہوگی کہ 10 روپے کیا دوں. وہ آپ کو کیا معلوم ہے کتنا بڑا قیمتی ہے آپ کا 10 روپیہ. یہ والدین کی ایصال ثواب کر دیا. سنیں ذرا آگے بات. اللہ تعالی میرے جیسے نالائقوں کو فرما بردار اولاد میں لکھ لے گا. کس سے ماں باپ کے حقوق میں غلطیاں نہیں ہوتی. ہم سے پوچھو نا، ہماری ماں بھی نہیں بابا بھی نہیں، ہمارے دل کا حال ہم سے پوچھو. جب یاد آتی ہے تو اس وقت پوچھو. جن کے دونوں حیات ہیں یا جن کا ایک حیات ہے، بابا یا اماں، جنت بنا لیں. ان کا اماں کے پیر دبا لیے، ابا کے پیر دبا دیے. یہ خدمت ہے 0 نمبر کی یا 2 نمبر کی خدمت لکھ لو. اصل خدمت یہ آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. ہم بھی حیران ہو گئے تھے حضرت سے سن کر. والدین کی خدمت کر رہے ہیں، تیل مالش پیر دبا رہے ہیں، یہ بھی خدمت ہے. جی ہاں، لیکن اصل خدمت کیا ہے پتہ ہے؟ راحت رسانی. ہماری ذات سے ہمارے والدین کو تکلیف نہ ہو، نہ بکواس سے، نہ کردار سے، نہ رفتار سے، نہ گفتار سے ذرا تقدر نہ ہو. اف تک نہ کریں، ایسے بھی نہ کریں، ایسے بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے خدمت. سمجھتے ہیں نہیں صاحب، ابا کا دل دکھا کر سمجھتے ہیں بڑا تیر مار لیا. معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کیوں دیر کرتے ہیں ہم لوگ بھائی؟ والدین زندہ ہیں، پیر پکڑ کر معافی مانگ لیں. کہ وہ ایک بیان میں کوئی حقوق تھوڑی ہو جاتے ہیں. ایک آدمی اپنے والد صاحب کے سامنے پیسہ رکھ دیتا ہے کہ آپ نے ہمارے پر اتنی محنت کی ہے، یہ پیسہ آپ کا ہے، مبارک ہے ماشاء اللہ. لیکن پھر جو آنکھ دکھا رہا ہے وہ نہیں، ابا آج گھر کے اندر یہ لگے گا. بیٹا ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نہیں، آپ کو پتا نہیں ہے. کیوں؟ پیسے دیے ہیں نا، پیسے دیے، اس کا روب مار رہا ہے. ارے کل پرسوں ہی سنا رہا تھا، حضرت مجھ سے فرماتے تھے اکڑنا نہیں، تمہارا وجود تمہارے ماں باپ کی وجہ سے ہے. ماں باپ کو ہنسانا، ان کا دل خوش کرنا، ان کے پاس بیٹھنا. پہلے وہ جاب کرتے تھے، ابا اماں کی بات نہیں کر رہے، جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ کے ساتھ جاب کرنا. پہلے ابا جاب کرتے تھے، پہلے ابا جو ہے بزنس کرتے تھے. اس کے جونیئرز اس کے سامنے سر 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 سر، اس کے کلائنٹ اس کے سامنے سر سر سر. وہ کمپنی کا چیئرمین تھا یا سی او تھا یا ڈائریکٹر تھا یا HR کا ہیڈ تھا، جو بھی تھا،
اس کو پورا دن اس کا سر اور یہ سب میں چلا گیا. گھر آیا تو مال پانی والی پارٹی ہے نا بھائی, مال پانی والی پارٹی ہے نا, ابا یہ سب پیچھے پڑ جائیں گے. اما جب بنا کر لقمے کھلاتی تھی, اب تو نہیں کھلا سکتی ہو. اب دیکھنا ہے ہمارا کیا رویہ ہے. اب وہ ابا تلاش کرتا ہے کیونکہ میرے ساتھ ہنسے, میرے پاس بیٹھے. وہ تو جناب کمپیوٹر کے چیمپئن ہیں, پورے ورلڈ سے کانٹریکٹ ان کے پاس ہی آنے ہیں. پورے ورلڈ کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے, پورے ورلڈ کی بریکنگ نیوز کا ٹھیکہ بھی انہوں نے لیا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے. اب وہ بیچارے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, آ کے سلام کیا. پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, چائے منگانی ہے آپ کو, دوائی کتنے کی دوائی آئی, 500 کی, یہ 500 لے لیں. یہ بھوکے نہیں ہیں, یہ پیسوں کے, ان کو محبت چاہیے. جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. اخلاق کے کتنے بیانات ہوتے ہیں. آج رات کو بھی اخلاق پر, فجر کے بعد بھی اخلاق پر بیان ہوا ہے. اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, کامل ایمان اس کا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کے اخلاق اچھے ہیں. وخیارکم خیارکم لنسائہم, اور اس میں بھی زیادہ اچھے اور خیر والے وہ ہیں مفہوم جو بیویوں سے اچھے ہیں. ماں باپ کو بھول جائے, ان کے احسانات کو بھول جائے. بھائی تجھے پڑھایا کس نے؟ ایسے نوجوان کبھی کبھی آتے ہیں, میں تو اپنے ابا سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتا, ابا ڈانٹتے ہیں, مجھے پسند نہیں ہے. اور بھائی تو کیسے گھر کا اپنا خرچہ کیسے چلاتا ہے؟ ٹیوشن پڑھ کے لیتا ہوں. تو جو آتا ہے تو اصلاح کے لیے آتا ہے, پھر میں رگڑتا بھی ایسا ہی ہوں. مگر بڑا اکڑ ہے تیرے اندر بھائی, یہ ٹیوشن پڑھا کر تو اس وقت لیتا جب تو KG میں تھا, فرسٹ میں تھا, میٹرک میں تھا, 8th میں تھا, تب تو کرتا نا یہ کام. اب ابا کے پیسوں سے بڑا سیلف فائنانسنگ اسکیم میں پیسے لے کر, اور مہینے کا کالج کا الگ, ٹیوشن کا الگ. اب جب تو کمانے لگا تو بڑا نواب ہو گیا بھائی, اور غیرت کی بات کرتا ہے. مجھے اب تک یاد ہے, میں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا, الحمدللہ مجھے مزہ آتا ہے, آتا تھا اب کہاں, کہ جب بابا کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا تھا, بابا 10 روپے دے دیں, یہ اس سفید داڑھی میں, بابا 50 روپے دے دیں, اس سفید داڑھی میں, دادا نانا ہوتے ہوئے اب مانگوں 10 روپے. ہم لوگ نالائق, اپنی بات کرتا ہوں, جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو آنکھوں کا کیا قیمت ہے. ہم آنکھوں والوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ماں باپ والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی قیمتی چیز ہے یہ نعمتیں. بیوی دوبارہ ہو سکتی ہے, بچے دوبارہ ہو سکتے ہیں, ماں باپ تو نہیں مل سکتے. میرے پاس تو ایسی خبریں آتی ہیں نا, میں تو پھر سمجھے کھانا ہی بھول جاتا ہوں. اتنا فرعون, ماں پر ہاتھ اٹھانا, ماں کو فوش گالی دینا, ماں پر تھوکنا, یہ کوئی سنی سنائی باتیں تھوڑی ہیں, اخباروں میں آتے ہیں. بہن بیچ میں آتی ہے, اس کو اتنا مارنا کہ نیل پڑ گئے بہن پر. کس بات پر بھائی؟ ماں نے کہا تو حرام عشق میں مبتلا ہے, یہ اللہ عذاب الہی ہے. جو لڑکی تیرے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے وہ اللہ کی وفادار ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہے, وہ اپنے ماں باپ کی وفادار ہے, اپنے خاندان کی وفادار ہے. یہ تیرے ساتھ کیا وفا نبھائے گی؟ کہ اللہ کا عذاب ہے یہ. بیٹا تو دلہن تلاش مت کر, آنے والے بچوں کی ماں تلاش کر, جو بیٹیوں کو رابعہ بصریہ بنائے اور بیٹوں کو جنید بغدادی بنائے. گوبڑی آؤٹ ہو گئی, کیونکہ حرام عشق عذاب الہی ہے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اللہ کا عذاب ہے نا عشق مجازی, اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ www.darsequran.com